سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو، بٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر بیٹھو، استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب فتوکل علی اللہ، اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پہ توکل نہ کرو، اب تم اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ کر لینا، وہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اس چیز کو توکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں بس توکل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ اب اس میں سارے اسکل ہیں، لینینسی، ایمپتھی ہے۔ اگر آپ ہارش ہوتے، اگر آپ روڈ ہوتے، انہوں نے بھاگ جانا تھا، یہ ایمپتھی، اگین ایمپتھی ہے، سوشل سکلز ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاعفو عنہم، انہیں معاف کرو، اگین ایمپتھی ہے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو، یہ لیڈرشپ ہے، اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے۔ آپ کسی کو معاف کرو گے سب سے پہلے آپ ہیل ہوگے، دوسرا ہیل ہونا، آپ تو ہیل ہو جاؤ گے نا کہ بھائی میں نے تو معاف کر دیا، بس میں تو بری ہوں، تو اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے اور دوسروں سے مشاورت، اس میں سوشل سکل ہے، لیکن سب سے بڑا سکل ہے توکل کرو اللہ تعالیٰ۔ ایک میٹر جب کر لیا ہے تو پھر آگے اللہ پہ توکل کرو، ریزلٹس کا جو ہے وہ ویٹ کرو۔ ایک صحابی تھے الاشج بن عبد القیس، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج آپ میں دو ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی، کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دے کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال وہ کیا ہے؟ فوربیئرنس اینڈ پیشنس۔ یہاں پہ فوربیئرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے سلیمنسی۔ سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، آپ میں نرمی ہے۔ نرمی جو کام کرا سکتی، یاد رکھیں، وہ سختی نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے، نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں، اگلے آپ کی اس مہک سے، اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائیں۔ جیسے ہمارے نبی تھے، ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے، بہت ایکٹیو تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا۔ اپنی وائفس کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اپنی وائفس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایون ڈیتھ بیڈ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے، آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا، حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی، حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا، بخار تھا، حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ، او مائی ہیڈ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، کہا کہ رادر او مائی ہیڈ، کہا کہ نہیں عائشہ، میرا ہائے میرا سر، یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں، آپ کا غسل دینے والا میں، تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو۔ اب حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم دیں۔ اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے؟ ڈیتھ بیڈ پہ۔ کین یو بلیو اٹ؟ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں، لوگ مذاق کرنا بھول جاتے ہیں، لوگ جو ہے ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے۔ تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جو کر رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، یہ زندہ دلی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہادر بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، زندہ دل بننا چاہیے اور جوکس وغیرہ جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے، ہیومر۔ تو سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، اور پیشنس اوبویسلی برداشت کو، صبر کو، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بہت دو امپورٹنٹ انگریڈینٹس۔ ایگزامپلز میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی۔ جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، پڑھا آپ نے واقعی، تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے، جو بالکل نیچرل تھا، ہم بھی ہوتے ہیں مارنے کو دوڑتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو، اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گورے پڑھاتے ہیں، تھیوریز بنی ہیں اس میں۔ سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ، لیٹ ہم فنش۔ اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو اس کو ختم کرنے دو، عجیب بات۔ پھر کہا اس کو صاف کرو اس جگہ کو، پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے، مسجد صفائی کی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے۔ وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً۔ اب اس میں 3 سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے، اگر آپ اس میں غور کریں، ٹھیک ہے۔ سٹیپ نمبر 1، جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگاڑیں۔ جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں۔ جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی۔ زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا؟ when the wife should be ice, when the wife is fire you should be ice۔ اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہو، سیدھی سی بات ہے، دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے، ختم۔ اس لیے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ۔ قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے، قوام تو عورت نہیں بن جاتا نا۔ عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز حاوی ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بہت وائز سٹیپ ہے۔ ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کو کرنے دیں، وہ اپنا غبار نکال رہا ہے، چپ ہو جائے گا، بس ختم، اس کے بعد چپ ہو گیا۔ آپ ریلیکس رہیں، اس کے ساتھ نارمل چلیں، اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں۔ اس ٹائم پہ کچھ سمجھائیں گے، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھایا گیا، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا کیونکہ اس ٹائم غبار آیا ہوا۔ آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا۔ اب کیا وجہ ہے؟ بچے کیوں ریبیلیس ہوتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے، اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ وہ حدیث سنانے، وہ اس موڈ میں نہیں، حدیث سننے کے موڈ میں، وہ تو پہلی ریبیلین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ذرا سچویشن کو پرکھتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مینیج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جبکہ یہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا، یہ تو بات ہی نہیں سنے گا، تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں، اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے تو پھر وہ مزید گند پھیلے گا، کل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر دے بندہ۔ بہرحال تو پہلا سٹیپ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں۔
اگر ایک بندہ بہت غصے میں تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کئی پیرنٹس غصے میں آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب وہ جو آگے پرنسپل یا جو بھی ہوتا ہے نا وہ سنتے رہتے ہیں. پیرنٹس جب اپنی بات ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں. اگر بیچ میں ٹوک دیں گے, بیچ میں لڑائی شروع کر دیں گے, نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں, آپ کو کون کہہ رہا ہے, بس سن لیں. ہو سکتا ہے ان کا 90% مسئلہ صرف سنا کر حل ہو جائے. کچھ لوگ صرف سنانا چاہتے ہیں. تو ہائی ای آئی والا جو بندہ ہوتا ہے, یہ ایک رول بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا ہماری کمپنی میں کہ اینگری کسٹمر کو 24 گھنٹے تک جواب نہیں دینا ای میل پہ یا SMS پہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت جواب دے دیا تو لڑائی چل جائے گی. اور اسی طرح ہوتا ہے واٹس ایپ پہ زیادہ تر لڑائیاں دوستوں میں کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ایک رپلائی آپ کو آیا, اس سے علاوہ آپ نے بھی بجائے کہ صبر کرنے کے آگے سے آپ بھی شروع ہو گئے, وہ پھر ایسی لڑائی بڑھی کہ بس وہ بم پھٹ گیا. تو یہ بیسک رول ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بہت آفینسو بات کر دی ہے, غصے والی بات کر دی, تو آپ خاموش ہو جائیں. ہو سکتا ہے وہ 2-3 گھنٹے بعد خود ہی سوری کر لیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر, ٹھیک ہے. ہاں یہ کہ آپ نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو بڑا آرام سے کوئی کام ڈاؤن والا رپلائی کریں. تو یہ بیسک رولز ہیں. دوسرا اسٹیپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے, اس مسئلے کو حل کرو. وہ مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب, اس کو کہا صاف کر دیں, تاکہ وہ اگر وہیں پڑا رہا تو وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ان کو تو غصہ چڑھتا رہے گا کہ یہ تو صاف ہوا ہی نہیں, مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اس کو سب سے پہلے حل کرو. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائڈ پہ لے جا کے فیڈ بیک دو اور اس کو وہ رولنگ بتاؤ. اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں, پھر رولنگ بتاتے ہیں, وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے, پھر وہ چیز بھی وہیں کی وہیں, مسئلہ بھی وہیں کا وہیں, ڈیزاسٹر تو اور پھیل جائے گا اس سے. اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے اس لیے کیونکہ 3 اسٹیپ فالو نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پہ محبت ثابت کریں, اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا ہم اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں, ٹھیک ہے. یہ حدیث بڑی زبردست ہے. مسلم از دی ون فرام ہوز ہینڈز اینڈ ٹنگ ادر مسلمز آر سیف. یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا ہے کہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دو. پھر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیلوڈ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کرامت ہے, بینیفیشل. جتنا آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, اللہ آپ کی سائڈ پر آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہے. دا موسٹ بیلوڈ ڈیڈ ٹو اللہ از ٹو میک اے مسلم ہیپی اور ٹو ریموو ون آف ہز ٹربلز اور ٹو فارگیو ہز ڈیبٹ اور ٹو فیڈ ہز ہنگر. اگین ہیلپنگ ہونا چاہیے. یہ حدیث بہت ریلیٹڈ ہے ای آئی کے کانسیپٹ سے. دا موسٹ کمپلیٹ ان فیتھ, کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ وہ آر دا بیسٹ ان دیئر کریکٹر, جو اپنے کردار میں کامل ہیں. دوز ہو آر ایزی ٹو سوشلائز. یہ ای آئی کے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوشلائز کرتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ایزی ہوتے ہیں, اخلاق اچھا ہے, بات چیت اچھی ہے, جواب صحیح سے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ٹو سوشلائز ود ہوتے ہیں, غصہ, بات پہ چڑھنا, ٹھیک ہے نا, یا اکھڑ مزاج میں جواب دینا, یا جو ہے کہ تانے دینا, یا پنچنگ سینٹنسز کہنا اگلے کو, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے کلچر میں بہت ہوتا ہے. وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ایسے لوگ, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا اپنی رحمت کی نگاہ سے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کئی آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا بات کر دے کب. تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے. ہو گیٹ along with others and others get along with them. ای آئی کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں مکس اپ ہوں, ان کے ساتھ چلنا سیکھیں, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لائیں اپنے اندر. یہ نہ کہیں کہ وہ بندہ میرے مطابق نہیں. دیکھیں مجبوراً آپ کو چلنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. آپ جاب پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں یہاں جاب چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ یہاں تو میری طرح کے لوگ ہی نہیں. کہاں کریں گے پھر آپ جاب؟ اگر کیا گارنٹی ہے اگلی جاب میں آپ کو اسی طرح کے لوگ مل جائیں؟ تو یہ ظاہر ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی انسان میں ہونی چاہیے کہ کچھ اپنی منوائے کچھ دوسرے کی مان لے, ذرا اپنے اندر یہ چیز لائے کہ گیٹنگ along with others. گیٹنگ along کے پھر بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اس میں ایک کتاب ہے انجوائے یور لائف, ڈاکٹر العارفی کی. اس میں انہوں نے یہ اسکلز بتائی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ ہاؤ یو کین گیٹ along with others. یہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, یہ اس کا اسلامک ورژن ہے. یہ کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, ٹھیک ہے نا, تو اس کا اسلامک ورژن ہے. تو بڑے اچھے انہوں نے ایسے ٹپس دیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گیٹ along کیسے کر سکتے ہیں. ان میں ون آف دا ٹپ اس کے پازیٹیو بات کریں, اچھی بات کریں, دعائیں دیں لوگوں کو. لوگ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے, کہیں گے یار یہ بندہ جب میں اس سے ملتا ہوں اس کے منہ پہ دعا ہوتی ہے.